یہاں کی امیر کی شورا ہے، میری شورا جو ہے امیر کی شورا وہ مرکزی شورا کہلاتی ہے، اور تمام عمرا پنجاب کے امیر، سرحد کے امیر، شمالی علاقوں کے امیر، بلوچستان کے امیر، صوبہ سندھ کے امیر، یہ تمام عمرا مل کے اور یہ مرکزی شورا یہ پاکستان شورا بنتی ہے۔ اس کے 2 دفعہ اس کے اجلاس ہوا کرتے ہیں، ایک تو عام اجتماع ہوتا ہے سالانہ ڈیڑھ جدید میں، وہاں اجلاس ہوتا ہے، ایک ناظمین کا اجتماع ہوتا ہے وہ جہاں بھی طے ہوتا ہے وہاں ہوتا ہے، اس میں ایک اجلاس ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ خصوصی طور سے بلانی پڑ جائے، جیسے اس مسئلے پر بلائی گئی تھی، یہاں انہوں نے فیصلہ کیا تھا، سب معاملہ ٹھنڈا ہو گیا تھا، لیکن جب معاملہ ختم ہو گیا تو وہ تحریک اٹھ رہی تھی امیر ہٹاؤ، وہ تحریک کیسے نہ چلتی، وہ تو چلانی تھی تحریک، اس کی تو بنیاد ذاتیات تھی، اس لیے اس کے لیے شریف مرتد ہونے کا ایشو چھوڑا گیا۔ اس کے بعد جیل کا ایشو ایک تیار ہو گیا نیا، وہ اس کا شریف مرتد کا معاملہ بھی میں نے پوری طرح تحقیقات کر کے اور شورا نے اس کا فیصلہ کیا، سب سے دستخط لے لیے، سب سے دستخط لے لیے، ان کے دستخط موجود ہے یعقوب علی سرفراز احمد سب کے اس کے اوپر، اور وہ فیصلہ میں نے ناظمین کو سنایا، اپنے اجتماع میں سنایا کہ آئندہ اس موضوع میں کوئی بات نہیں کرے گا کہ اللہ کے بندے مومن ہیں، جب ان کو شعور نہیں تھا شروع میں، اس کا شعور نہیں تھا، مسجدیں بنواتے تھے، دوسری جگہ نمازیں پڑھتے تھے، اس کی پوری گواہی ملی ہے، ہمیں شہادت ملی ہے ان کے بزرگ والد صاحب سے، قدر الدین کے قدر الزما کے بھائیوں کے ذریعے سے اور دوسرے لوگوں کے ذریعے سے، سچے مومن ہیں، وہ سب شہادت ملی۔ اس کے بعد مسئلہ ختم نہ ہونا چاہیے، سب کے اتفاق سے پوری طرح سے اس کو مرتب کیا، میری ڈائری کے اندر موجود ہے، پرانی ڈائری میں، اور اس کا پھر اعلان کیا گیا، ختم ہوا مسئلہ۔ تو اب کیسے چلے بھائی یہ تحریک، اب یہ گریل کا مسئلہ اٹھ کھڑا ہوا، یہ تحریک چلانے کی کوئی ایشو چاہیے تحریک چلانے کے لیے، اور اس کے بعد اب یہ ان کو اعلان کیا گیا۔ تو یہ پاکستان شورا ہے، پاکستان شورا خصوصی اجلاس مسجد توحید بلال گنج لاہور مورخہ 14 جون 2005۔ آج کے خصوصی اجلاس میں مندرجہ ذیل امور متفقہ طور پر طے پائی۔ نمبر 1 محمد حنیف صاحب پر بحثیت امیر تنظیم پورے اعتماد کا اظہار کیا گیا۔ نمبر 2 تنظیم کے خلاف باغیوں اور خوارج کی تحریک اور اس گروہ کی مذمت کی گئی۔ یہ لوگ اپنے قول و عمل اور تحریر میں امیر اور تنظیم کے لوگوں کو کافر و مرتد قرار دے چکے ہیں۔ پاکستان شورا کی نظر میں ان کی حیثیت مرتدین کی ہے۔ نمبر 3 ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام اور شخصیت کو انہوں نے اپنے مفادات کے لیے سیاسی انداز میں استعمال کیا ہے۔ ان سے سچی محبت، ان سے یعنی ڈاکٹر صاحب سے سچی محبت اور ان کے لیے دل میں خلوص اور احترام کا تقاضا تو یہ تھا کہ ان کے مجاہدانہ انداز زندگی کو اپنا کر اپنے آپ کو پوری طرح سنت نبوی کے رنگ میں رنگ لے گئے۔ نمبر 4 تنظیم کی مسجد کا نام ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں بھی مسلم مسجد رکھا گیا تھا۔ یہ گجرانوالہ کی مسجد ہے جو پنجاب میں پہلی مسجد بنی تھی سن 80 میں، اس کا نام مسلم مسجد رکھا گیا، اس کے بعد بھی رکھا گیا، وفات کے بعد بھی کبھی اس میں کبھی کوئی اختلاف نہ ہوا، نہ کبھی اس کو ایشو بنایا گیا۔ اب محض اس کو اپنے مفادات کے لیے ایک مسئلے کے طور پر اچھالا جا رہا ہے۔ نمبر 5 تفسیر میں تنظیم کے موقف اور عقیدے سے قطعاً کبھی کوئی انحراف نہیں کیا گیا۔ تفسیر کو مرکزی شورا، پاکستان شورا اور پوری تنظیم کے اتفاق سے مرتب و شائع کیا گیا تھا، اور بعد میں جو ترمیم کی گئی وہ بھی سب کے اتفاق سے۔ نمبر 6 تنظیم نے کبھی بھی کسی کو تقریر وغیرہ میں طاغوت کا نام لے کر نشاندہی کرنے اور کفر کرنے سے نہ پہلے کبھی روکا اور نہ اب روکا جاتا ہے، بلکہ ہمیشہ اس انداز کو سراہا جاتا ہے، پسند کیا جاتا ہے اور اسے پڑھایا جاتا ہے۔ نمبر 7 حج عمرے کی کتاب کو اس میں جو دعوتی مضمون ہے اس کی اہمیت کے لحاظ سے پاکستان شورا نے پسند کیا اور اس کی عام تقسیم پر زور دیا کہ اس کی عام تقسیم ہونی چاہیے۔ حج عمرے کے مسائل کا نام ہے اس کا، لوگ اس کو لے لیتے ہیں اسلام سے، اور وہ مضمون پڑھتے ہیں تو ان کو احساس ہوتا ہے کہ حج کن پر فرض ہے، ان پر حج فرض ہے نہیں، ایسا نہیں کہ ساری محنت اور پیسہ آئے گا، یہ پڑھ کے ان کے دل میں ایک خطر پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ مضمون ویسے اگر اوپر لکھ کے چھاپیں گے کوئی نہیں لے گا، اس کو پڑھے گا بھی نہیں کوئی، لیکن حج عمرے کی کتاب کی حیثیت سے پیش کیا جاتا ہے، سب دیتے ہیں، اور جب اس مضمون کو پڑھتے ہیں تو ان کو احساس پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ احساس دلانا مقصود، یہ دعوت کی ایک کلید ہے جس کے لیے اس کو کتاب کو چھاپا گیا اور تقسیم کیا گیا۔ بہرحال پاکستان شورا نے سب نے پسند کیا اس کو اور اس پر زور دیا ہے کہ اس کو چھپایا جائے، تقسیم بھی کیا جائے، چھپایا جائے اور آپ تقسیم بھی کیا جائے۔ چنانچہ اب یہ طے کیا گیا ہے کہ کتابچے بڑی تعداد میں صوبوں کو بھیج دیے جائیں گے۔ نمبر 8 مساجد کی فوری رجسٹریشن اور ٹرانسفر کرائی جائے، جلد سے جلد کاغذات کی تبدیل ہو، اس کے لیے مرکزی لیگل کمیٹی کا قیام ہو، یہ امور کو سر انجام دے۔ صوبائی سطح پر بھی اس کمیٹی سے رابطے اور تعاون